ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ ہمارے مالی حالات کچھ زیادہ ٹھیک نہ تھے، تبھی والدین چاہتے تھے کہ میرے دونوں بھائی پڑھ لیں اور میں میٹرک کے بعد گھر بیٹھ جاؤں۔ ایک اور وجہ ابا کے انکار کی یہ بھی تھی کہ ہمارے علاقے میں کوئی گرلز کالج نہیں تھا۔ ایک بوائز کالج ضرور تھا جس میں لاہور سے تبادلہ ہو کر آئے افسران کی لڑکیاں داخلہ لے لیتی تھیں، لیکن ماحول سخت ہونے کے سبب مقامی لڑکیاں میٹرک کے بعد کالج جانے کا نام بھی لینے کی ہمت نہ کرتیں۔ ایسے میں والد کی طرف سے مجھے اجازت مل جانا ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ میں نے جب کالج میں داخلے کی ضد کی، سب سے پہلے دونوں بھائیوں نے میرے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ انہوں نے کہا، اگر کشمالہ نے کالج میں داخلہ لیا تو ہم پڑھائی چھوڑ دیں گے، ہمیں یہ ہرگز گوارا نہیں کہ یہ لڑکوں کے ساتھ پڑھے۔ والد اسکول ماسٹر تھے، ان کو ان کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے قائل کیا کہ بیٹی کو ضرور کالج بھیجنا، آج نہ کل ہمارے علاقے میں لڑکیوں کا کالج ضرور بنایا جائے گا، اس میں پڑھانے والی اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین کہاں سے آئیں گی؟ یہ تو وہ بچیاں ہوں گی نا جو آج پڑھیں گی تو کل کو لیکچرار بنے گی، ڈاکٹر بن کر ہمارے علاقے کی خدمت کرے گی۔ والد کی سمجھ میں بات آ گئی کہ آگے وقت بہت تیز رفتار ہو جائے گا، ہمارے بچے زمانے سے قدم ملا کر نہ چل سکے تو پیچھے رہ جائیں گے۔ انہوں نے بیٹوں کو سمجھایا کہ اگر تمہیں بہن کے کالج میں داخلہ لینے سے ایسی ہی غیرت آ رہی ہے تو بے شک کالج چھوڑ دو، لیکن میری کشمالہ ذہین ہے، پڑھ لکھ کر دیکھ لینا، ہمارے خاندان کا نام روشن کرے گی۔ بھائیوں نے دیکھا کہ ابا کسی اور نہج سے سوچنے لگے ہیں۔ انہوں نے بوریا بستر باندھا اور نزدیکی شہر پڑھنے چلے گئے، کیونکہ وہاں ہمارے نانا ماموں اور خالاؤں کے گھر تھے، لہٰذا شہر ملتان بھی اجنبی نہ تھا، ہمارے علاقے سے صرف 60-70 میل دور تھا۔ والد نے انہیں جانے دیا، لیکن کالج میں داخلے کی اجازت مجھے دے دی۔ میں جانتی تھی یہ سب میری سہیلی کلثوم کی وجہ سے ہوا ہے، جو ہیڈ ماسٹر صاحب کی بیٹی بھی تھی اور میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ ایک وہی تو میری سب سے قریبی سہیلی تھی، ہم اپنا ہر دکھ سکھ ایک دوسرے سے بلا جھجک کہہ دیا کرتے۔ جب والد کی طرف سے انکار ہوا، میں مایوس ہو گئی تو میں نے کلثوم سے کہا کہ اب میں آگے نہیں پڑھ سکوں گی، ابا نے منع کر دیا ہے۔ دونوں بھائی تو دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر میں نے کالج میں داخلہ لیا تو وہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے، انہیں یہ گوارا نہیں کہ ہم اور وہ ایک کالج میں ہوں۔ تم کالج میں ضرور داخلہ لوگی، اگر تم نے نہ لیا تو میں بھی نہیں جاؤں گی، آج ہی بابا سے کہتی ہوں تمہارے ابا سے بات کریں۔ کلثوم نے صحیح کہا تھا، اس نے میرا کیس لڑا، اپنے والد کو وکیل بنایا، یوں ہماری جیت ہو گئی، کیونکہ ہیڈ ماسٹر صاحب والد کے محسن تھے۔ انہی کی کوششوں کی وجہ سے میرے باپ کو نوکری ملی اور دونوں بچپن کے ساتھی تھے۔ وہ اپنے محسن ہیڈ ماسٹر صاحب کی بات کبھی ٹال ہی نہیں سکتے تھے۔ میں بہت خوش تھی۔ پہلے ہی روز میں اور کلثوم اکٹھے کالج جانے لگے۔ کالج گھر سے کچھ فاصلے پر تھا، لیکن ہم پیدل ہی جاتے۔ یہ ہمارا کالج کا چوتھا دن تھا جب ایک نوجوان کو اپنے پیچھے آتے دیکھا۔ اف میرے خدایا، یہ کیا مصیبت نازل ہو گئی! اتنی مشکل سے تو اجازت ملی تھی، شاید اسی لیے ابا منع کر رہے تھے۔ بھائی مخالفت کرتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ اس علاقے میں کالج جانے والی لڑکیاں ایسے لڑکوں کے لیے عجوبہ ہوتی ہیں کہ جن لڑکوں کو کوئی اور کام نہیں ہوتا، وہ طالبات کا تعاقب کرنے لگتے ہیں۔ اس میں لڑکیوں کا کیا قصور؟ لیکن سزا انہی کو ملتی ہے اور گھر بھی انہی کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ شاید شہری لڑکیوں کو ایسے مسائل درپیش نہ ہوں، لیکن ہم دیہات کی باسی لڑکیاں تو پرانی روایات کے ہاتھوں مر مر کر جیتی ہیں۔ ہمارا علاقہ ایک ایسی بستی تھا، سبھی ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ نہ جانے یہ کون شخص تھا جو ہمارا پیچھا کر رہا تھا، یا کہ ہم کو گمان ہوا تھا کہ وہ ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ کچھ دیر برداشت کیا، سوچا اگر آج پہلے دن اسے نہ روکا تو اس کا روز یہی وتیرہ ہوگا، ہماری بدنامی مفت میں ہوگی، تعلیم سے تو جائیں گے ہی، کہیں کے نہ رہیں گے، تب ابا اور بھائیوں کو کیا جواب دیں گے؟ چلتے چلتے میں ٹھہر گئی، اپنے پیچھے آنے والے نوجوان کو خوب سنا دی کہ تمہیں شرم نہیں آتی آوارہ انسان، لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہو؟
اس نے خاموشی سے ہماری لان تان سن لی اور بغیر کہے چلا گیا، پھر کبھی نظر نہیں آیا۔ میں نے بھی شکر کیا کہ جان چھوٹی۔ کچھ دنوں بعد اچانک ایک روز یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ہی راہ پر آ رہا ہو، ہمارا پیچھا کرنے کی اس کی غرض نہ ہو۔ کچھ اپنے آپ میں بھی مگن ہوتے ہیں، ہمیں ہی گمان ہو گیا ہو کہ یہ تعاقب کر رہا ہے۔ اگر شریف آدمی نہ ہوتا تو تنگ کرنے ضرور دوبارہ آتا، تب ہم لوگ کیا کر لیتے، مگر وہ کبھی دوبارہ کالج کے راستے میں ہمیں نظر نہ آیا۔ کلثوم نے کہا کہ اس دن جانے مجھے کیا ہوا جو اس شریف آدمی پر برس پڑی اور بھرے بازار میں اسے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ شریف آدمی تھا؟ تمہیں کیسے معلوم کہ وہ واقعی شریف تھا؟ ہاں بھئی، اگر شریف نہ ہوتا تو ہمیں اور تنگ کرنا ہی مقصود ہوتا، تو شاید ہمارا کالج جانا بھی دو بھر ہو جاتا۔ وہ بار بار ہمارا تعاقب کرتا اور ہم سے چاہ کر تعلیم چھوڑ دیتے۔ میری تعویل سن کر اس نے سر پکڑ لیا، کہنے لگی افسانوں کہانیوں میں ایسی باتیں پڑھتے تھے کہ پہلے ہیروئن ہیرو سے ٹکرائی، لڑکی نے اس معصوم کو ڈانٹ ٹپٹ سے نوازا اور بعد میں اس کے تصورات میں کھو کر آہیں بھرتی۔ ارے بابا، ایک بار تمہارے ساتھ بھی کچھ ایسا واقعہ ہو گیا تو بھول جاؤ، اسے ذہن سے محو کر دو۔ پیچھے آیا تو آ گیا، چلا گیا تو چلا گیا، اب دھڑکا کس بات کا؟ اس روز پہلی بار اپنی بچپن کی سہیلی کی یہ بات مجھے بری لگی۔ کس قدر نامعقول ہے، میں نے سوچا، ہر بات کو مذاق سمجھ لیتی ہے۔ خیر وقت گزر گیا، ہم نے بخیر و عافیت ایف اے پاس کر لیا اور تھرڈ ایئر میں آ گئے۔ ایک روز میں اور کلثوم کچھ کتابیں خریدنے گئے، بک شاپ قریب ہی تھی۔ واپسی پر ایک موٹر بائیک والا اس قدر تیزی کے ساتھ گزرا کہ کلثوم گر گئی، سڑک سے ڈھلکتی ڈھلوان پر جا گری۔ اسے کافی چوٹ آئی کہ اٹھنے سے قاصر تھی۔ تبھی پیچھے آتی کار ہمارے قریب آ کر رکی، اس میں بیٹھا آدمی اتر کر میرے پاس آیا۔ آپ اجازت دیں تو آپ کی سہیلی کو سہارا دے کر ڈھلوان سے اوپر لے آؤں؟ لگتا ہے کہ کار کی چوٹ لگی ہے، وہ بے سد پڑی ہے۔ میں چونکہ کافی پریشان کھڑی سوچ رہی تھی کہ اب کیا کروں، ڈھلان کے نشیب میں پھسلن تھا، خود اتر کر اس کی مدد کرنے سے قاصر تھی، مجبور ہو کر اس کی مدد قبول کرنا پڑی۔ وہ نشیب میں اتر گیا، بڑی دقت سے کلثوم کو سہارا دے کر اوپر سڑک تک لایا۔ کلثوم کی حالت بری تھی، شاید پاؤں میں موچ آ گئی تھی، ایک قدم نہیں چل سکتی تھی، درد سے کراہ رہی تھی۔ تبھی وہ شخص گویا ہوا، گڑھے میں گرنے سے آپ کو کوئی گہری چوٹ لگی ہے، آپ میری کار میں بیٹھ جائیے، میں ہسپتال تک چھوڑ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ٹانگ میں فریکچر ہو گیا ہو۔ مجھے بھی اپنی دوست کی حالت ٹھیک نہ لگ رہی تھی، اس کے سر سے خون رس رہا تھا، جس گڑھے میں وہ پیچھے ہوتے ہوئے لڑک کر گری تھی اس کی گہرائی کافی زیادہ تھی۔ اس نوجوان نے تسلی دی اور میں نے ہمت کی، کلثوم کو اس کی کار میں سوار کیا، خود ساتھ بیٹھ گئی اور وہ ہمیں ہسپتال لے آیا جو قریبی شہر میں تھا۔ طبی امداد ملنے سے میری سہیلی کی حالت سنبھل گئی، پین کلر کا انجیکشن لگا، ٹانگ اور پاؤں کے ایکس رے ہوئے۔ تب تک وہ ہمارے ساتھ رہا کیونکہ ڈاکٹر اس کا دوست تھا، ہمیں ہسپتال میں سہولت ہو گئی۔ ہسپتال سے بوائز اسکول میں نے چچا فیض کو فون کر کے صورتحال بتائی، وہ بولے بیٹی میں ابھی آتا ہوں، تم لوگ وہیں ٹھہرو۔ کلثوم کے ابو آدھ گھنٹے بعد آ گئے، ہسپتال ہمارے علاقے سے دور تھا، وہ اپنے ایک شاگرد کے گھر سے ان کی کار مانگ کر لائے تھے۔ جب ہم چلنے لگے تو میں نے کہا انکل ان کا شکریہ ادا کریں، انہوں نے ہماری مدد کی۔ انکل فیض نے اجنبی لڑکے سے ہاتھ ملایا تو پہچان لیا، بولے تم زمیندار اللہ یار صاحب کے بیٹے ہو نا، اب گاؤں میں کبھی نظر نہیں آتے؟ جی میں لاہور کالج میں پڑھ رہا ہوں، وہاں ہاسٹل میں رہتا ہوں، چھٹیوں میں گھر آتا ہوں۔ بہت شکریہ بیٹے، تمہارے ابو سے سلام دعا ہے، میں کبھی آؤں گا شکریہ ادا کرنے، ضرور آئیے گا، انہیں خوشی ہوگی۔ وہ چلا گیا، تبھی اچانک ذہن میں گزری یاد کا کوندا لپکا، یہ شکل جانی پہچانی لگی، پہلے بھی کئی بار دیکھا ہے مگر کہاں۔ ذہن پر زور دیا، یہ تو وہی تھا جو ایک روز ہمارے پیچھے چل رہا تھا، میں نے بھرے بازار میں اسے ذلیل کیا تھا، ہمارے تعاقب میں آنے والا۔ دوسرے روز کلثوم کی عیادت کو میں اس کے گھر گئی تو بتایا کہ کل جس نے ہماری مدد کی تھی یہ وہی تھا۔ ہاں بھائی وہی تھا، بالکل وہی۔ میں نے ذہن کے پردے پر خوب زور دیا ہے، اور وہ دوبارہ بیچارہ نظر بھی کیسے آتا، وہ تو لاہور میں پڑھتا ہے، انجینئرنگ کر رہا ہے۔ جانتے ہو کس کا بیٹا ہے؟ گاؤں کے پاس جو صاحب داد صاحب کی اراضی ہے نا،
وہ ان کے والد اللہ یار صاحب نے خریدی تھی اور اس کا نام مراد ہے، ابو نے بتایا ہے۔ دل میں اس کا نام دہرا کر مسرت کی ایک لہر محسوس کی۔ کشمالا کتنا خوبصورت ہے نا وہ، کاش۔ اور اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ یہ موضوع مزید چھیڑنا نہیں چاہتی تھی۔ جانے کیوں آج میرا دل کلثوم سے پہلی بار رازداری برت رہا تھا۔ پھر وہی ہوا جس کا دھڑکا ہر نوجوان دل کو ہوتا ہے۔ میں مراد کے خیالوں میں گم ہو گئی۔ کتاب کھولتی تو اس کا چہرہ نظر آتا، بند کرتی تو اس کا چہرہ نظر آتا۔ کیا میں ایک پرچھائی کی شیدائی ہو گئی تھی، ایک سائے کے تعاقب میں جا رہی تھی؟ دن رات اس کے خیال میں کھوئی رہتی۔ اب تو امتحان کی تیاری بھی مشکل سے ہو رہی تھی۔ مجھے ہر وقت اس کی یادیں ستاتی۔ سالانہ پیپرز کا رزلٹ نکلا تو کلثوم پاس اور میں فیل ہو گئی۔ ابا نے بہت ڈانٹا، میرا کالج جانا بند کر دیا۔ بھائیوں نے شور مچایا کہ خوامخواہ پڑھانے سے فائدہ کیا، جب محترمہ کا دل ہی پڑھائی میں نہیں لگتا۔ میرا کس قدر نقصان ہوا بتا نہیں سکتی، لیکن مجھے اس کا سارے کا بھی احساس نہیں تھا کہ میں کسی اور ہی دنیا میں بسی رہنے لگی تھی۔ ایک دن کلثوم آئی، وہ بہت افسردہ تھی۔ کہنے لگی ابو میری شادی کر رہے ہیں، دیکھو تو کیا ہو گیا۔ وہ جو زمانے بھر کو سمجھاتے ہیں کہ اپنی لڑکیوں کو پڑھاؤ، ابھی گریجویشن بھی مکمل کرنے نہیں دے رہے اور شادی کی تاریخ رکھتی ہے۔ کہتے ہیں لڑکا اچھا ہے، تعلیم مکمل ہو گئی ہے، بیرون ملک جا رہا ہے، اس لیے شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ بیوی کو لے جانے میں آسانی ہو۔ پڑھائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بعد میں ہو جائے گی، پہلے شادی ضروری ہے۔ بہت اچھا رشتہ ملا ہے، ایسے رشتے نہیں ملتے۔ کس سے کر رہے ہیں تمہاری شادی؟ اس سوال پر وہ جھنجھلا کر بولی، مجھے نہیں خبر، کسی نے نہیں بتایا کہ کس سے کر رہے ہیں، پر جس سے بھی کر رہے ہیں میں نے اسے دیکھا تھوڑی ہے۔ یا اللہ، کیا چچا کا دماغ الٹ گیا ہے یا کسی نے ان پر جادو کر دیا ہے؟ ہاں واقعی جادو کر دیا ہے ان پر۔ ذمہ دار اللہ یار نے، جن کو بیٹے کی خوشی ہر حال میں عزیز تھی، انہوں نے اپنے صاحبزادے مراد کا رشتہ مانگ لیا۔ سر میں گھی پڑ جانے سے سر نہیں جلتا، کڑوے تیل کی مالش سے جلتا ہے۔ یہ رشتہ تو گھی شکر جیسا تھا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کیوں اتنے اچھے رشتے کو گنواتے، جبکہ رشتہ بھی اس قدر معقول تھا۔ مراد نے تو اسی روز اسے پسند کر لیا تھا جب اسے شاید اس گڑھے سے نکالا تھا۔ کلثوم واقعی تھی بھی بہت خوبصورت، نرم و نازک، حور شمائل۔ وہ اسے کیوں نہ پسند کرتا؟ والدین پر دباؤ ڈالا کہ ہیڈ ماسٹر کی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اللہ یار نے مان لیا کیونکہ کلثوم کے والد اچھی شہرت کے مالک تھے۔ انہیں سمدھی بنانے میں کوئی آر نہیں تھا۔ مالی اعتبار سے بے شک وہ ان کے ہم پلہ نہیں تھے، مگر زمانے میں عزت دار تھے۔ جس روز کلثوم دلہن بنی بیٹھی تھی، میں سج سور کر اچھے کپڑے زیب تن کر کے اس کی رخصتی میں گئی۔ کیوں نہ جاتی؟ وہ میری سب سے پیاری سہیلی تھی۔ وہ بھی زیورات پہنے مسکرا رہی تھی۔ اس کے دل کی خوشی مدھم مسکراہٹ کے پس پردہ جھلک رہی تھی اور میرا دل رو رہا تھا۔ مسکراہٹ لبوں پر آتی اور لوٹ جاتی۔ بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا۔ اچانک ہی اس نے میری جانب گہری نظروں سے دیکھا۔ بولی، کیا تم میری شادی پر خوش نہیں ہو؟ خوشی تو ہے مگر صدمہ بھی ہے۔ میں نے کہا، تیری جدائی کا دکھ بھی تو سہنا ہے۔ جانتی ہو تمہارے سوا میری کوئی سہیلی نہیں ہے، تمہارے بعد کتنی تنہا ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ وہ مجھے تسلیاں دے رہی تھی مگر میرے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ لیکن میرا دل تھا کہ بہت اداس تھا۔ سہیلیوں سے بچھڑ جانے کا غم تو ہر لڑکی کو ہوتا ہے، مگر مجھے کچھ اور دکھ تھا۔ میرے خوابوں کا شہزادہ مراد آج کسی اور کا ہونے جا رہا تھا۔ وہ جو ہر پل ہر لمحہ میرے خیالوں میں رہتا تھا اور میری سانسوں میں مہکتا تھا، وہ کسی اور کا ہو گیا۔ میں ہمیشہ دعا کرتی کہ ایک بار اسے مجھ سے ملا دے۔ اے میرے رب، بس ایک بار روبرو ہو کر اسے دیکھ لوں، اس سے بات کر لوں۔ دعا کس روپ میں قبول ہوئی؟ وہ روبرو آیا بھی تو دولہا کے روپ میں، لیکن یہ میرا نہیں، کسی اور کا دولہا بن کر آیا تھا، میری جان سے پیاری دوست کلثوم کا۔ اور میں شادی کے رسومات دیکھنے سے پہلے ہی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے گھر آ گئی۔ کیسے دیکھتی وہ منظر جس نے تلوار بن کر میرے خوابوں کی سرزمین کو، میرے ارمانوں کے خون کو لہو لہان کر دیا تھا۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے
تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔